بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب کا پیج نمبر 55، 56 اور 57 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ حکم جہاد سے متعلق سبق چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ حکم جہاد سے متعلق یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ دستور ہے، جیسا کہ دستور ہے کہ جب دو شخص یا دو گروہوں یعنی جماعت، دو جماعتوں میں یعنی دو گروہوں میں دشمنی ہوتی ہے تو ہر ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کا انتظام اور تمام کاموں سے پہلے کرتا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر مسلمانوں کو بھی یہی کرنا واجب تھا کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے معلوم کریں کہ دشمن کا کیا ارادہ ہے۔ ساز و سامان یعنی سامان وغیرہ، ساز و سامان کس قدر تیار کیا ہے، لشکر کی تعداد کتنی ہے، لشکر یعنی فوج، لشکر کی تعداد کتنی ہے، کون لوگ لشکر میں شامل ہیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ وہ حملے کے لیے تیار ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو ان کے شر سے، ان کی برائی سے، ان کے شر سے بچانے کے لیے ہتھیار اٹھائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ اسی واسطے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ مکے والے مدینے والے پر حملہ کرنے کو تیار ہیں تو کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق یعنی اس کی حقیقت، اس کی سچائی جاننے کی تصدیق کرنے کو مقرر کیے اور مدینے والوں اور اس کے نواح یعنی مدینے کے آس پاس رہنے والے نواح کے باشندوں رہنے والے، وہاں کے نواح کے معنی ارد گرد، اس کے اطراف، نواح کے باشندوں سے معاہدہ
معاہدہ کرنے کا بندوبست کیا، معاہدہ کرنے کا بندوبست کیا یعنی انتظام کیا، تاکہ وقت پر وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر مخالف نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے کہ ان واقعات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ذیل کے جن انتظامی امور اور منصبی امور کے سر انجام کرنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ ان کا نام مسلمانوں کی اصطلاح میں غزوہ ہے، اور جن میں آپ بذات خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ کسی صحابی یا چند اصحاب کی معرفت ایسا کام سر انجام کرایا ہے، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ وہ منصبی اور انتظامی امور یہ ہیں: دوستانہ طور پر کسی قوم یا قبیلے کے ساتھ معاہدہ کرنا، لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتانا اور اس نجات دینے والے سچے مذہب کی دعوت دینا، غیر ملکوں میں سفیر بھیج کر اسلام کی دعوت دینے یا دوستانہ معاہدے کرنے کی تحریک کرنا، تجارت کے واسطے کوئی قافلہ بھیجنا، حج کے واسطے قافلے کا جانا، لٹیروں کے گروہ کو تتر بتر کرنے اور سزا دینے کا بندوبست کرنا، دشمن کی فوج کی حالت کو تاڑتے رہنا، دشمن کا حال معلوم کرنے کو مخبر یعنی خبر کرنے والا مخبر، اور دشمن کے مقابلے میں لڑنے کو فوج بھیجنا۔